مکتوبات شریف اس کی کچہری میں میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم نے اس مسئلے میں خطا کا وہ مطلب عوام کے ذہنوں میں ڈالا جو روافض نے بتایا ہوا ہے، اس کے مقدمات اور مبادیات تم نے بتائے لوگوں کو، جس کا نتیجہ جا کر پھر وہ نکلتا ہے کہ لوگ ان شخصیات کو معاذ اللہ گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ مکتوبات شریف سے ایک بڑی ضروری وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پورا طریقہ ہے موجودہ صورتحال میں جو المیہ ہوا اس ظلم کو سمجھنے کا۔ تو جلد نمبر 2 کے اندر نور الخلائق حصہ ششم، چھٹا حصہ مکتوبات کا، لیکن جمہور اہل سنت بدلیل کے بر ایشاں ظاہر شدہ باشد برانند کہ حقیت در جانب امیر بودا، امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و مخالف ان کے مخالف و مخالف راہ خطارہ پیمودہ، کہ ان کے جو مخالف تھے وہ خطا کے رستے پہ چلے۔ اور یہاں بھی جو لفظ خطا لکھا ہے ساتھ اجتہادی نہیں لکھا، جو کچھ لوگوں کا یہ کہ اجتہادی، پھر بعد میں اجتہادی کیوں کہا، لیکن این خطا چون خطا اجتہادی است از ملامت و تان دور است، کہ یہ خطا جب اجتہادی ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر کیا ہے، یہ خطا جو ہے ملامت اور تان سے دور ہے، وَأَز تشنی و تحقیر پاک و مبرہ، اور یہ خطا تشنی، تن و تشنی اور تحقیر سے پاک ہے، یعنی خطا کرنے والے حقیر نہیں ہیں، ان پر تان کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل سنت کی طرف سے ذکر کر کے جو میں اصل وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہتے ہیں پس اہل سنت و رافضہ، یہ ہمارا ایک موضوع ہے کہ کچھ لفظ ہمارے اور روافض کے مشترکہ ہیں، مگر معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ دھاندلی ہوتی رہی 35-40 سال کہ جب طاہر القادری اس کا ٹولہ یہ کہتے رہے کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے یا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خطا پر تھیں، یہ وہ خطا بولتے رہے جو روافض کا عقیدہ ہے، حالانکہ تھی وہ خطا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب معاشرے کو روافض کا عقیدہ پکوایا گیا تو پھر لفظ خطا پہ لوگوں کو سمجھ نہ آئی۔ سیدہ کے لحاظ سے مجدد صاحب نے پہلے اس ظلم کا پردہ چاک کیا، فرماتے ہیں اہل سنت و رافضہ ہر دو تختیہ محاربان امیر می نمایند، اہل سنت اور روافض دونوں ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگیں لڑنے والوں کو خطا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کون کون؟ اہل سنت بھی، روافض بھی۔ وہ کون ہیں جن کا یہاں ذکر اجمالاً ہو رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہان و ہر دو بحقیت جانب امیر قائلاً۔ روافض بھی کہتے ہیں کہ حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اب دیکھنا واردات کیسے ہوتی ہے، لیکن دیکھو نا، یہ باتیں اگر ممبروں پہ بیان کی گئی ہوتی تو کیا مجال تھی کسی کی کہ وہ اہل سنت کو بہکا کے کہیں گمراہ کر کے لے جاتا۔ لفظ ایک ہے، مطلب دو ہیں، ایک اہل سنت کا ہے، دوسرا روافض کا ہے۔ اہل سنت کا مطلب قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، 14 صدیوں میں ہے، اور روافض نے جو مطلب لیا خطا کا وہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ اور دھاندلی یہ ہے کہ کچھ سنی لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا کو بیان کرتے ہوئے مطلب وہ بیان کیا جو قرآن و سنت سے بغاوت والا ہے۔
بڑی توجہ طلب بات ہے. لیکن اہل سنت جب خطا کی نسبت کرتے ہیں ان دو ذاتوں کی طرف، اہل سنت زیادہ از اطلاق لفظ خطا کہ ناشی از تاویل است در حق محاربان امیر تجویز نمی کنند، کہ اہل سنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل جو شخصیات تھیں ان کے بارے میں سوائے لفظ خطا کے اور کچھ نہیں بولتے. اور یہاں اجتہادی کی قید یہاں بھی ساتھ نہیں لگائی کیونکہ مراد اجتہادی ہے. سوائے لفظ خطا کے اور کوئی چیز نہیں بولتے. زیادہ از اطلاق لفظ خطا، لیکن خطا کی یہ وضاحت ہے کہ ایسے نہیں خطا ناشی از تاویل است، کہ جو اجتہاد میں خطا ہوئی ہے، دلائل دینے میں، نتیجے میں خطا ہوئی ہے، اس لفظ خطا کے علاوہ اہل سنت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حرف کا کروڑواں حصہ بھی آگے نہیں بولتے. یہ ہے اہل سنت کا خطا کا لفظ بولنا. دوسرا ٹولہ یہاں انہوں نے کہا کہ تجویز نمی کنند، یعنی سنی یہ جائز نہیں سمجھتے کہ آگے کوئی اور کسی طرح کی زبان درازی کریں جس طرح ہمارے عرف میں کچھ سنی نما لوگ کرتے رہے اور کرتے ہیں. و زبان را از تان و تشنیع ایشان نگامی دارند، مجدد صاحب کہتے ہیں اپنی زبان سنبھال کے رکھتے ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے دیگر یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لحاظ سے دوسری طرف سے تیر اندازی کی جاتی ہے، فرمایا کہ زبان نگامی دارن سنبھال کے رکھتے ہیں. و محافظت حق صحبت خیر البشر می نمایاں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا زبان اس لیے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی عظمت ہے کہ صحابی کس ذات کے ہیں. اس صحبت کو سامنے رکھتے ہوئے لفظ خطا جو ناشی عن التاویل ہے اس سے آگے اشارتاً کنایتاً بھی کچھ نہیں بولتے. کیوں؟ سرکار کی صحبت کا جو اثر ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ بے حیا نہ بنو، کہ اگر نہیں سنبھالو گے توہین رسالت ہو جائے گی. اس لیے ان کے بارے میں سوائے لفظ خطا کے، وہ خطا بھی وہ جو اجتہادی ہے، ناشی عن التاویل ہے. کیوں؟ کہتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا. آگے دیگر احادیث بھی ذکر کی اس پر، اور یہ بتایا کہ لفظ خطا ایک ہے، مطلب اس کے دو ہیں، ایک اہل سنت کا، دوسرا روافض کا. اور آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مطلب وہ پکوایا گیا جو روافض والا ہے، اور اس میں کچھ سجادہ نشین ہیں، کچھ گدی نشین ہیں، کچھ پٹڑی سے اترے ہوئے مفکر مناظر ہیں، کچھ نام نہاد بقل میں خود شیخ الاسلام ہیں. اور وہ جب پکوایا ہے تو پھر آج ان لوگوں کو جن کے ذہن پائزن کیے گئے تھے کہ خطا تو یہ ہوتی ہے، خطا اجتہادی کے لحاظ سے بھی ان کو اتنا ذہنوں کو زہریلا بنا دیا گیا تھا کہ خطا کا لفظ بولنا 14 صدیوں میں اہل سنت کا طریقہ رہا ہے، مگر اس کا مطلب بھی بتایا گیا ہے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ مطلب خطا کا یہ ہے کہ ناشی عن التاویل، اور اس سے آگے کچھ نہیں بولنا. کہتے ہیں وَدَرِیم مسئلہ وَرَفَضَ دَرِیم باب غلو می نمایند، خطا کا لفظ بولنے میں رفضی غلو کرتے ہیں. خطا جب کہتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے یا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھیں، تو رفضی کیا کرتے ہیں؟
اسی لفظ خطا میں غلو کرتے ہیں. و محاربان امیر را تکفیر می کنند، اور وہ کہتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے معاذ اللہ کافر ہیں. یعنی اسی خطا کو آگے کفر تک لے جاتے ہیں. خطا ناشی عن التاویل کے لفظ سے آگے نکلتے ہیں، اس حد کو پار کرتے ہیں. اور یہ جتنا اس وقت تفضیلی ٹولہ ہے ان کی تقریریں سن لو، یہ وہ حد کراس کر چکے ہیں جو مجدد صاحب نے اہل سنت والی بتائی ہے. یہ مکتوبات شریف اس کی کچہری میں میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم نے اس مسئلے میں خطا کا وہ مطلب عوام کے ذہنوں میں ڈالا جو روافض نے بتایا ہوا ہے، اس کے مقدمات اور مبادیات تم نے بتائے لوگوں کو، جس کا نتیجہ جا کر پھر وہ نکلتا ہے کہ لوگ ان شخصیات کو معاذ اللہ گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اہل سنت کا موقف وہ کہ خطا کا لفظ یعنی ناشی عن التاویل خطا اجتہادی، اس پر بریک لگانا ہے. تو یہ دوہرا ظلم ہے ان لوگوں کا. ایک تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا حق مارا، انہوں نے ان پر تجاوز کیا، ان پہ ظلم کیا، ان کی طرف خطا کی آڑ میں تان و تشنیع کو یہ لوگوں کے ذہنوں تک منتقل کرتے رہے. اور دوسری طرف جو اہل سنت و جماعت کا اس سلسلہ میں نظریہ تھا وہ دھندلا کر کے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے میں متنازع بنایا کہ ان کی طرف اگر خطا سیدہ کی طرف نسبت کی گئی تو پھر یہ توہین ہوگی، گستاخی ہوگی. یہ کیوں ذہن بنا قوم کا کہ یہ بنایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقف بیان کرتے ہوئے وہاں خطا کا سنیوں والا مطلب نہیں بتایا گیا، روافض والا مطلب بتایا گیا، جس کی وجہ سے ایک طرف تو ان کی شان پہ حملہ ہوا اور دوسری طرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو عقیدہ محفوظیت ہے وہاں آ کے ضرب لگی، اور عقیدہ ختم نبوت میں جا کے ضرب لگی کہ جب وہ مخالف ٹولہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول پیغمبر قرار دینے لگے مسئلہ فدق میں، تو یہ کہاں تک دور حملہ ہوا ان لوگوں کی اس سٹائل سے، پریچنگ سٹائل سے جس میں روافض کا حصہ تھا کہ لفظ خطا دکھا دکھا کے کہ فلاں امام نے بھی خطا لکھا، فلاں نے بھی خطا لکھا. اس میں کوئی شک نہیں خطا لکھا، مگر خطا کے پیکٹ کے اندر جو مطلب تم نے لپیٹا وہ کسی بھی سنی امام نے نہیں لیا. یہ تھی واردات طاہر القادری کی. اور اس کے بعد اب یہ سارا جو چینل ان کا چل رہا ہے کہ خطا کے لفظ کی آڑ میں انہوں نے واردات کی. ایک طرف وہ عظیم ہستیاں ان کا حق انہوں نے اس کو ڈیمیج کیا، اور دوسری طرف قوم کا ذہن عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے رفض زدہ بنایا. اور آج اس کو لوگ پھر سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی شان کی کمی ہے اگر کسی کی خطا کی طرف نسبت کریں. یہ اس رفض کا اثر تھا، ورنہ 14 صدیوں میں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے اقوال میں، تابعین کے اقوال میں، ائمہ کے اقوال میں خطا اجتہادی کو کسی نے بھی جرم یا توہین نہیں سمجھا، سب نے اس کو قابل تحسین بھی قرار دیا ہے.